أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما بقايا واسع الكرم. حمد و صلوات کے بعد وقت اپنے اختتام پر حسب وعدہ اور ماشاءاللہ آج ہماری خوش قسمتی بھی ہمارے محترم المقام امجد قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے. اطاری صاحب اللہ پاک ان کا آنا بھی ہم سب کے حق میں نفع بخش فرمائے اور اللہ پاک ان کی رحمتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک ہی آیت میں نے پڑھی ہے اور اس آیت مبارکہ کو سمجھنا ماننا جاننا یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگرچہ یہ بہت طویل مضمون کی حامل ہے اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے تو صرف اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے اور یہاں پر آنے کا مقصد ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے ہماری عبادات کرنے کا جو مقصد ہے ہماری بندگی کا جو مقصد ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر مضمر ہے. 10ویں سپارے کی آیت مبارکہ ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم. اے پیارے حبیب آپ کی کائنات والوں کو یہ اعلان کر دیں اگر تمہارے آباء و اجداد تمہارے بیٹے واخوانکم تمہارے بھائی وازواجکم تمہاری بیویاں وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار عزیز و اقربا جن سے تم پیار کرتے ہو واموال اقترفتموها وہ مال جس کے لیے سارا دن سارا مہینہ ساری زندگی گزار دیتے ہو وہ حاصل کرنے کے لیے ایک نوکری نہیں دو کرتے ہو. واموال اقترفتموها وتجارۃ کاروبار کرتے ہو دکانیں چلاتے ہو فیکٹریاں اپنا بزنس اپنا کاروبار چلانے کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہو. وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ گھر وہ مکانات جس کے ساتھ تم کتنا پیار کرتے ہو کتنی زمینیں جائیداد بنا کر اپنی ساری زندگی گزار رہے ہو. وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ مکانات وہ کاروبار وہ اولاد ماں باپ رشتہ دار سب ایک طرف فرمایا کہ اور جس مال کے تمہیں نقصان ہونے کا تمہیں اندیشہ بھی رہتا ہے اس کی فکر میں بھی لگے رہتے ہیں وہ سب کچھ ایک طرف. احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تمہیں یہ سارا کچھ سب کچھ عزیز ہے یہ 8 چیزیں بالترتیب قرآن کی آیت کے مطابق یہ 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں کس سے زیادہ عزیز ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کے رسول اور دین کے راستے میں اگر یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ معلوم ہے تو کیا کرو فتربصوا انتظار کرو. فتربصوا کیا کرو انتظار کرو. کس چیز کا انتظار حتی یأتی اللہ بامری اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. اللہ کا عذاب اس شخص کے اوپر آنے والا ہے. حتی یأتی اللہ بامری اللہ کا عذاب اس شخص کے اوپر آنے والا ہے.
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی بھی فاسق قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. جو نافرمانی کرنے والا ہے نا، فسق و فجور کرنے والے کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت بہت طویل مضمون کی حامل ہے. اس کا صرف خلاصہ، سب سے پہلے دین اسلام اپنی فطرت کے اوپر ہے. دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں، احکامات ہیں، بالکل عین عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے. دین اسلام کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جس کو عقل سلیم تسلیم کرنے سے انکار کر دے. وہ یہ کہے کہ جی میں اس پر عمل ہی نہیں کر سکتا. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں. تمام دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ بالکل عین عقل کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے. عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے، یا قرآن یہ نہیں کہہ رہا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرنا چھوڑ دو، اولاد سے محبت کرنا چھوڑ دو، مال سے محبت کرنا چھوڑ دو. نہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. والدین سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، اپنے اموال سے، اپنے کاروبار سے محبت کرو، لیکن جب باری آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی تو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے نہ کرنا. سبحان اللہ. کبھی بھی ترجیح اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہیں دینی. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کبھی بھی کسی چیز کو ترجیح نہیں دینی. بس یہی دین، بس یہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے. تمام مذاہب ادیان اسلام کے اوپر دین اسلام کو فوقیت حاصل ہے. یہ تمام مذہبوں کا سردار ہے یہ دین اسلام. چونکہ آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں محمد عربی اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، اس کے مال سے، تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. سرکار نے اس کے ایمان کی نفی کر دی. لا یؤمن، اس کا ایمان ہے ہی نہیں. حفیظ جلندری کا جو وہ شعر ہے نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے. حفیظ جلندری نے تو یہ کہا ہے نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو ایمان نامکمل ہے. لیکن آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق تو ایمان کا پتہ ہی سرے سے کٹ گیا. سرے سے ایمان کا پتہ ہی کٹ گیا. فرمایا تھوڑی سی بھی آقا علیہ السلام کے محبت کے اندر اگر کوئی خامی رہ گئی تو سرے سے ایمان کا پتہ کٹ گیا. سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی اگر ترجمانی اگر دیکھنی ہے نا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر میں بات کروں گا تو سب سے پہلے مسلم جو ہے، سب سے پہلے جو مومن، سب سے پہلے مومن کی مثال، جو سب سے پہلے جو صحابی ہیں ان کی مثال، جو سب سے پہلے خطیب ہے اسلام کے ان کی بات، جو سب سے پہلے موحد ہے ان کی مثال بھی سب سے پہلے ان کی. تاجدار صداقت، منبع صدق و صفا، معد جود و عطا، خلیفہ محبوب رب اکبر، سیدنا و مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی اگر بات کی جائے تو جب آپ دین اسلام میں داخل ہوئے آپ سب سے زیادہ مالدار تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، کاروباری تھے، تاجر تھے بہت بڑے. لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا تھا. لوگوں نے تانے دیے تھے، ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو بڑے عقل مند تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر ہو کر اپنا سارا ہی مال دے کر خود اس حالت کے اندر غربت کی حالت میں آپ چلے گئے. یہ سورۃ العصر جو ہے اس کا شان نزول یہی ہے
کہ لوگوں نے عرب کے جو سرداران تھے انہوں نے تانے دیے تھے آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی تھی، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان ایمان والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ اس آیت مبارکہ کا، اس سورہ مبارکہ کا آپ یوں سمجھ لیں اس کا شان نزول یہی تھا کہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے تھے ابو بکر کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر چکا ہے وہ کبھی بھی خسارے کے اندر نہیں، خسارے میں تم لوگ ہو، جو ایمان والے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا؟ بلال حبشی کو کون نہیں جانتا؟ آپ نے بلال کو کتنے غلاموں کو خریدا، حضرت بلال کو بھی خریدا، خرید کر لا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ حاضر ہوئے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندگانے ہوئے تو، اور اب اس انداز کے ساتھ پیش ہوئے، آقا ہم دو غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اب جیسے چاہے دونوں غلاموں کو آپ اپنے پسند کریں، ہم دونوں غلام آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام نے جہاد کے لیے مال طلب کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لے رکھا، سب کچھ۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لے آئے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول صدیق کے لیے ہے بس اللہ اور اس کے رسول۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، اے میرے صحابہ کیا تم جنت کا آدمی دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم جنت کا آدمی زمین پر دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیجیے حضور۔ آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کا آدمی دیکھنا چاہتے ہیں نا ابو بکر کو دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا انعام ہے، کیا بات۔ جو جنت کا آدمی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے نا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ صدیق، وہ ابو بکر کو دیکھ لیا، یہ جنت کے ہی ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام بھی کیا ملا؟ آپ ہمہ وقت آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، حضر میں، سفر میں، شجر میں، ہر جگہ پر۔ تو پھر اس نسبت کا صدقہ بھی آپ کو یہ ملا، ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہنے کا آپ کو اجر یہ بھی ملا کہ قیامت تک آقا علیہ السلام کو بارگاہ میں یہاں پر 70,000 ملائکہ صبح کے وقت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور شام کے وقت میں 70,000 ملائکہ یہاں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہ مقام ملا آپ کو، لجپال پریت کو چھوڑ دے نہیں، جدی بات پڑھ لگن کو چھوڑ دے نہیں۔ بے شک، بے شک۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جن کو آقا علیہ السلام آپ کی صحابت کو دیکھ کر کئی بار جنت کا پروانہ جاری فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کی بات کروں، کربلا کی بات کروں، چلیں یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے نا، حضور کا اپنا گھرانہ، حضور کے نواسے، کربلا کے اس میدان کے اندر جو قربانیاں جو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، خدا کی قسم پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ علی اکبر جوان، اس کا لاشا تڑپ رہا ہے، علی اصغر 6 ماہ کا ننھا بچہ، حلق کے اندر تیر لگ چکا ہے، سارے کے سارے قربان ہو چکے ہیں صرف دین کے لیے۔ یہ تو حضور کے گھرانہ سب کچھ قربان کر کے بھی کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اللہ الحمد بس نہ مسلمان دے۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ کرام جس کی بھی آپ مثال لیں گے، آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک مثال آپ کو نظر آئے گی۔ احد، میدان احد کی بات صرف آخری ایک بات کر کے، میدان احد جنگ لگی ہوئی ہے، میدان احد کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ ان میں ایک ایسی خاتون تھی
پتہ چلا بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. اس کے بعد مدینہ پاک کے اندر خبریں آ رہی تھی فلاں شہید ہو گیا فلاں شہید ہو گیا. اب بہت ساری خواتین گھروں سے نکل کر میدان احد کی طرف جا رہی تھی کہ ہم دیکھیں تو صحیح کون کون شہید ہو گیا, ہمارے گھر والے تو نہیں کوئی شہید. اب وہ خاتون بھی جو ہے وہ گھر سے نکلی. کسی نے کہا اے خاتون تیرا شوہر جو ہے نا وہ شہید ہو گیا. وہ خاتون کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پہلے مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ, کیا وہ تو خیریت کے ساتھ ہے؟ اس خاتون کا خاوند بھی, اس کا بھائی بھی, اس کا بیٹا بھی, وہ سارے کے سارے وہ میدان احد کے اس میں جہاد میں شامل تھے. پھر کچھ فاصلے پر گئی, کسی نے کہا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. کوئی چہرے کے اوپر ملال نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہا ٹھیک ہے پہلے مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے بتاؤ. پھر آگے چلی, کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. چہرے پر کوئی ملال نہیں. جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے اس ماں سے پوچھ کر تو دیکھے. لیکن اس میدان احد کے اندر قربانیاں شہادتیں ملتی رہی, لیکن وہ عورت کہتی رہی کوئی بات نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. یہ تھی محبت. تو پھر اس میدان احد کے قریب کسی نے بتایا ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں. تو جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئی, اپنی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی, اس کے بعد وہ عورت کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کل مصیبت بعد جلالہ. آقا میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا, میں ہر غم بھول گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے شوہر کا غم بھول گئی, میں اپنے بیٹے کا غم بھول گئی, اپنے بھائی کا غم بھول گئی, سبحان اللہ. میں سب کے غم بھول گئی. آقا بس میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا, میں سارے غم. اب میں بالکل میں خیریت کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان کہ ہر رشتے سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ وہ سب سے پہلے غالب ہونا چاہیے. اور اسی میدان احد کی بات تھی. اسی میدان احد کے اندر ایک صحابی رسول حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے جسم مبارک میں تیر لگا, وہ اتنا جسم کے اندر پیوست ہو گیا کہ نکالنے کی کوشش بھی کی لیکن نکلا نہیں. بہت زیادہ جسم کے اندر پیوست ہو گیا, خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. آپ زمین پر گر گئے اسی میدان احد کے اندر. بس آنکھوں سے آنسو بھی ہیں, خون بھی بہہ رہا ہے. ایک ہی تمنا, بس ایک ہی تمنا تھی, کاش کہ جن کے لیے میں نے اپنی جان قربان کی, کاش کہ ان کے قدم ہو میرے ساتھ. اللہ اکبر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے غلاموں کا حال اچھی طرح جانتے ہیں نا, بے شک بے شک اچھی طرح جانتے ہیں. اسی میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے. آپ گزرتے جب وہ حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ پڑ گئی آقا پر, تو حالانکہ جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا, حالانکہ جس کا آخری وقت ہو کبھی اسے پوچھ کر دیکھیں آخری وقت کے اندر میرے بیٹوں کو بلا دو, میرے رشتہ داروں کو بلا دو, میری فلاں جائیداد تقسیم, میرا فلاں یہ کر دو وہ کر دو. لیکن وہ صحابی رسول تھے, ایمان والے تھے, اصل ایمان والے تھے, خالص. جب ایمان میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی, وہ صحابی بس ایک ہی خواہش, کاش کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہو اور میرا سر ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی وہاں سے گزر رہے تھے, اس صحابی کے اندر بس ایسے جان آ گئی, اپنے جسم کو گھسیٹنا شروع کر دیا. جسم پر گھسیٹتے زمین پر بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک پہنچ جاؤ. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابی کو دیکھ لیا, تو اپنے صحابی کے قریب جب آئے تو حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ایک ہی, حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گر وقت اجل ہو سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو, جتنی بھی ہو قضا ایک ہی سجدے میں سب ادا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں اس کو اس انداز کے ساتھ کہوں گا کہ حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قدم مبارک دیکھ کر آپ فوراً اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے سرکار کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا نا, اور شاعر نے تو یہ کہا گر وقت اجل ہو سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو,
جتنی ہو قضا ساری ایک ہی سجدے میں ادا ہو. سبحان اللہ. آج تو چلے وہ منظر ہمیں نہیں مل سکتا، اور میں یہ ایک بات کہوں گا آج کی اس موقع مناسبت کے حوالے سے اپنی طرف سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ گر وقت اجل اگر آ جائے اور دل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھڑکتا ہو، سبحان اللہ. سبحان دل اللہ. آقا کے لیے دھڑکتا ہو کہ آقا علیہ السلام سے ملاقات کا وقت بالکل قریب آ گیا، اس انتظار کے اندر دل دھڑکتا ہو، اس کا دل دھڑک رہا ہو، آئے ہائے وہ کیا اس وقت نزا کا عالم ہو اور ہو عاشق کا سر، نزا کا عالم ہو. اور ادھر آج کے دور کا اگر کوئی بھی عاشق ہو، اہل سنت کی پہچان یہی ہے کہ وہ حضور کا عاشق ہو. سبحان اللہ. میں سبحان صرف اللہ. یہ بات کہتا ہوں، بے شک نمازیں، کسی سے پوچھا گیا تھا نا کہ کیا نماز پڑھنے والا، کیا نمازی جہنم میں جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ممکن ہے، پتہ نہیں اس کا کون سا برا عمل اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہو، نمازی جہنم میں جا سکتا ہے، حج کرنے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے. لیکن فرمایا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کا عاشق ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے. میں تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. وہ کیا اشعار ہے، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول سے دیکھا بھی نہ جائے گا. جو آج جس کا ہوگا کل قیامت کے دن وہ اسی کا ہی ہوگا. تو سرکار کا فرمان ہے المرء مع من احب الیہ، المرء مع من احب الیہ، جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. تو آج اپنی محبتوں کو کسی دنیاوی جاگیردار کے ساتھ، کسی عہدیداران کے ساتھ، افسران کے ساتھ مت اپنی محبت ڈالیں، کسی دنیا دار کے ساتھ. اگر محبتیں پالنی ہے اللہ والوں کے ساتھ اپنی محبت پالیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں کو زندہ کریں. اس لیے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج اپنی محبت اور غلامی کا ثبوت پیش کرے گا کل قیامت کے دن، بس یہی اس کے لیے ایمان اور اس کی بخشش اور شفاعت کا یہی ذریعہ ہے. بس میرے استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ یہی آپ فرمایا کرتے تھے، بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد بس میں مسلمان گیا، نہ رکھا غیر سے کام بس میں للہ الحمد میں مسلمان گیا. جو اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر کے اندر لے گیا بس وہی کامیاب اور کامران ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی تقویت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت و نجات کا ذریعہ بھی فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ان محافل کا صدقہ، ذکر و اذکار کا صدقہ، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان محافل کو حضور کی محبت کے اندر آنے والوں کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب سے آپ کو سلام سے مصطفیٰ